بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر سے زخمی کر دے؟ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے اور کچھ کو برداشت کر کے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ مسئلہ جاہل ہونے سے نہیں ہوتا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پڑھے لکھے جاہل ہوں۔ بعض کامیاب لوگوں کے پیچھے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے تھے تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑے لوگوں کی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ نکاح کے بارے میں ضروری باتیں۔ اگر 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ وقت پر نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گنہگار کرتی ہے۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہذا اپنے بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا بروقت بندوبست کریں۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں تو زنا عام ہوگا، یہ عام فہم نتیجہ ہے۔ اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پر کیا جائے۔
اللہ تعالی نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر رحم کریں اور وقت پر بچوں کے نکاح کا بندوبست کریں۔ ایک درویش سے پوچھا گیا، زندگی میں اتنے مسائل، دکھ اور رکاوٹیں کیوں ہیں؟ وہ بولے، بیٹا یہ قبرستان دیکھو، یہاں کتنے لوگ دفن ہیں لیکن ان کو کوئی دکھ نہیں، کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل اب ان کے راستے میں نہیں کھڑی۔ مسائل، رکاوٹیں اور پریشانیاں تو صرف زندہ لوگوں کو پیش آتی ہیں اور یہی زندگی کی اصل قیمت ہوتی ہے۔ یہ رکاوٹیں بدل بدل کر آتی ہیں، کبھی تنقید کرنے والوں کی شکل میں، کبھی ناموافق حالات کی شکل میں، کبھی اپنی نااہلی اور کبھی دوسروں کی نالائکی کی شکل میں، کئی دفعہ یہ حاسد کے روپ میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی کی ناسمجھی راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور تو اور کبھی ہم خود ہی اپنے راستے کی رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ بیٹا کبھی یہ نہ بھولنا کہ یہ سب بڑی منزل کے مسافر کے راستے کے امتحان ہیں۔ یہی تو فیصلے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں یا عام سی زندگی گزار کر جانا چاہتے ہیں۔ بیٹا بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی دل چھوٹا کرتے ہیں۔ بیٹا آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر، ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ، آفیسر ہو یا ماتحت، بزنس مین ہو یا مزدور ہو، آپ کچھ بھی ہو، روزانہ قدرت آپ کو مسائل بھیج کر آزماتی ہے کہ میرے بندے کی ہمت بڑی ہے یا مسئلہ۔ آپ اگر بڑی منزل کے مسافر ہو تو آپ کو مسئلہ چھوٹا لگنے لگتا ہے، اور چھوٹی منزل والے کی ہمت کم ہوتی ہے، اس لیے مسئلہ اس کے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے دنیا میں ایسی وراثت کو ختم کیا جس کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتایا تھا، تو اللہ تعالی جنت سے بھی اس کی وراثت کو ختم فرما دیں گے، یعنی اسے جنت سے محروم فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہ ہو سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو نفسانی خواہشات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سے جو بھی شخص اچھی طرح کامل وضو کرے اور پھر یہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ